الله 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 وفقني يا الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله ومن دعاهم بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ناظرین اور محترم سامعین کرام، ہم سب سے پہلے اللہ عز و جل کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے مخلص بندوں میں بنایا اور اپنی لازوال، ابدی، دائمی، عالمگیر کتاب قرآن مقدس سے تعلق رکھنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے اور ایسی مقدس ترین کتاب ہے کہ جب سے وہ نازل ہوئی تب سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی اس کتاب کے مقابل لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن کریم نے جو چیلنج کیا ہے عربوں کو اس زمانے میں، وہ چیلنج قرآن کا آج بھی ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سے ہو سکے، تمہارے بس میں ہو سکے، تمہاری علمی، فکری، ادبی صلاحیت اور نالج کے ذریعے اگر ہو سکے کہ تم قرآن کریم کے مقابلے میں ایک آیت ہی بنا لے آؤ تو لے کر آؤ۔ قرآن کریم کہتا ہے: لن تفعلوا ولن تفعلوا، تم قیامت تک ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ تو جب نہیں کر پاؤ گے فاتقوا النار، تو اللہ کو اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کا مقابلہ نہ کوئی اس زمانے میں کر سکا، نہ آج کر سکے گا، نہ قیامت تک کسی کے کرنے کی ہمت اور طاقت ہے۔ اب رہی بات قرآن کریم سے متعلق، تو جب قرآن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہو رہا تھا، تب ہی معارضین، مخالفین اور مشرکین نے طعنہ دیتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہوئے یا ستانے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اساطیر اولین ہے، یہ پہلے لوگوں کی بے سند باتیں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے
کہ وہ قرآن کریم کا معارضہ نہ کر سکے، مقابلہ نہ کر سکے، نہ اس وقت کر سکے، نہ آج کوئی کر سکتا ہے، نہ قیامت تک۔ اللہ کی یہ کتاب عجیب ترین کتاب ہے، بلکہ مشرکین تو چڑھ کر کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ یہ چڑھ کر ہی کہتے تھے کہ قرآن اتنا جامع ترین کلام ہے اور اتنا مفید ترین کلام ہے کہ جو سنتا ہے اس کے دل میں قرآن بس جاتا ہے، گھر کر لیتا ہے، اور اس کے ذہن و دماغ اور دل سے قرآن کریم کے آیات باتیں کرنے لگتی ہیں۔ تو مشرکین چڑھ کر کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ تو جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں جب مشرکین کی جانب سے ایسی باتیں چل رہی تھی، تو ناظرین کرام، آج کے زمانے میں جو فتنوں کا زمانہ ہے اور نت نئے عجیب فتنوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تو لا محالہ قرآن کریم پر نعوذ باللہ اعتراض کرنے والے، قرآن کریم کی آیات کو نہ سمجھ کر اس کے خلاف بولنے والے لعین اور مردود اس زمانے میں تھے، آج بھی ہیں۔ اور ہر ایک نے اپنے روٹی سیکنے کے لیے نعوذ باللہ قرآن کریم کو، احادیث نبویہ کو، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی احکامات کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی انسان کسی فیلڈ میں، کسی میدان میں ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اس فیلڈ میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی برائی کی جائے، ان کو نیچے دکھایا جائے، تاکہ ان کا گریڈ بڑھ جائے، ان کو ترقی مل جائے۔ آج بھی ایسے افراد ہیں جو تعلیمی میدان میں کہہ لیجئے، معاشرتی میدان میں کہہ لیجئے، سیاسی میدان میں کہہ لیجئے، ہر میدان میں ترقیوں کے لیے اور اپنا گریڈ بڑھانے کے لیے اسلامی تعلیمات پر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ قرآن کریم جیسی عظیم ترین مقدس ربانی کتاب پر حرف گیری کرنے سے باز نہیں آتے، جبکہ اللہ کا یہ کلام اتنا عظیم کلام ہے کہ ہر طرح کے شک، تردد اور ریب سے پاک ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں، اس کے معانی میں اور اس کے رموز اور اوقاف میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ اس وقت تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گی۔ مشہور واقعہ ہے، امام حرم شیخ سریم دامت برکاتہم فرماتے ہیں اور اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ ایک یہودی جس کا کام تھا خطاطی کا، کتابت کا، تو وہ ایک بادشاہ کے پاس آیا، اس نے اسلام کی دعوت دی بادشاہ نے، لیکن اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ کوئی بات نہیں، اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ وہی یہودی جب چلا گیا ہے تو دوسرے سال آیا، اور اس درمیان میں اس نے یہ کام کیا کہ چونکہ وہ خطاط تھا، کاتب تھا، اور کتابت کر کے کتابیں لکھتا تھا اور اسے اپنی روزی روٹی چلا لیتا تھا، تو اس نے تورات لکھی، اس میں خرد و برد کیا، انجیل لکھی، اس میں خرد و برد کیا، اور یہ کتابیں مارکیٹ میں لے کر آئی بیچنے کے لیے۔ لوگوں نے ان کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ لینا شروع کر دیا، باوجود ہے کہ اس نے تورات اور انجیل میں اپنی جانب سے گھٹا بڑھا دیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ جب قرآن کریم کا معاملہ آیا تو قرآن کریم کو بھی اس نے لکھا، لیکن قرآن کریم کے اندر بھی اس نے خرد برد کیا، آیتیں آگے پیچھے کی۔ جب اس قرآن کو اس نے مارکیٹ میں لے کر آیا اور لوگ قرآن کریم خریدنے جب آئے
تو اندھا بن کر نہیں لیے بلکہ قرآن کریم کو پلٹایا، اس کی آیتیں چیک کی اور صورتیں چیک کی۔ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا اس کے اندر خرد برد کیا گیا ہے، کمی زیادتی کی گئی ہے، آگے پیچھے آیتیں صورتیں کی گئی ہے، تو لوگوں نے خریدا نہیں۔ جب یہی یہودی دوسرے سال جب آیا اور اس کو دین کی دعوت پیش کی گئی تو اس نے قبول کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم نے 1 سال پہلے آپ کو دعوت پیش کی تھی، آپ نے قبول نہیں کی، امسال کیسے؟ تو پھر اس نے پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تورات میں، انجیل میں خرد برد کیا، آگے پیچھے آیتیں کی میں نے، لیکن لوگوں نے چیک نہیں کیا اور خریدنا شروع کیا اونچی قیمت میں۔ لیکن جب میں نے قرآن کریم کے ساتھ جب معاملہ کیا اور اس کو مارکیٹ میں لایا بیچنے کے لیے، تو لوگوں نے آنکھیں بند کر کے نہیں لیا بلکہ قرآن کریم کے آیات کو، اس کی صورتوں کو چیک کیا، اور جب ان کو اطمینان ہوا کسی چیز کے بارے میں تب انہوں نے لیا۔ بس میں نے وہیں سے اعتقاد کیا، یقین جازم کیا میں نے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی انشاءاللہ قیامت تک تبدیلی نہیں کر سکتا، اور قرآن کریم کے اس معجزے کو دیکھ کر میں ایمان لے آیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے قرآن کریم کی طاقت، یہ ہے قرآن کریم کی حقانیت، اور یہ ہے قرآن کریم کی کشش اور جاذبیت۔ کچھ برسوں پہلے ہم سب کے مقتدر اور ذی قدر عالم دین حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو صوبہ گجرات کے فلاح دارین ترکسر کے شیخ الحدیث رہے ہیں، اللہ غریق رحمت فرمائے، اپنے ایک بیان میں فرماتے تھے کہ ایک مکتب کا مدرس اس نے اپنے بچے سے کہا، جو سامنے بیٹھا ہوا تھا، کہ بیٹا پڑھ تبت یدا کی جگہ پر تبت یدا۔ بچے کے سامنے چونکہ قرآن کریم تھا، اور قرآن کریم میں تبت یدا لکھا ہوا ہے، نہ کہ تبت یدا۔ وہ مکتب کا مدرس بار بار اس بچے کو کبھی محبت سے کبھی ڈانٹ کر یہ کہنے لگا کہ میں جیسا پڑھاتا ہوں اس انداز سے تم پڑھو، یعنی کہ تبت یدا پڑھو۔ بچہ ہر بار یہی کہتا رہا کہ استاذ محترم، گستاخی معاف، یہاں پر آیت میں تبت یدا لکھا ہوا ہے، نہ کہ تبت یدا۔ استاذ بار بار اصرار کرتا اور بچہ بار بار معافی کے ساتھ درخواست کرتا کہ حضور من، یہاں پر آیت میں تبت یدا لکھا ہوا ہے۔ آخر کار استاذ نے آیت کو صحیح پڑھوا کر اس طالب علم مکتب کے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا، مجھے معلوم تھا کہ آیت میں تبت یدا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن میں تمہیں آزما رہا تھا کہ تم کسی کے دباؤ کی وجہ سے غلط تو نہیں پڑھو گے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ تم تبت یدا کو غلط نہیں پڑھ سکو گے۔ ناظرین کرام، ان دونوں واقعات سے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس سے یہ بات چھلکتی ہے، عیاں اور ظاہر ہوتی ہے کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ بدلنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارا مکتب کا بچہ اس کو غلط بھی نہیں پڑھ سکتا، اور جب ہمارا مکتب کا بچہ اس کو انشاءاللہ غلط نہیں پڑھ سکتا تو ہمارے مدارس کے علماء، مفسرین، محدثین اور قرآن کریم کے رموز اور آیات اور احکامات پر تقریر کرنے والے، تفسیر کرنے والے اور آیات کے حقائق کو بتانے والے، ایک ایک لفظ کی تحقیق کرنے والے، ظاہر بات ہے قرآن کریم سے متعلق ہر چیز کو عیاں اور ظاہر کر کے بتائیں گے۔ یہ قرآن ایک معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے، اس لیے آج کے زمانے میں سلمان رشدی ہوں یا تسلیمہ نسرین ہوں یا بشار الاسد جیسے مردود اور لعین ہوں، ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے ہیں، آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور قیامت تک ایسے مشرکین قسم کے، مردود قسم کے پیدا ہوتے رہیں گے جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا چاہیں گے۔ لیکن ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کرے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
اپنے کلام پاک میں اس کی حفاظت کے اعتبار سے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شروع میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید۔ قرآن کریم کے پاس باطل کسی بھی لباس میں نہیں آ سکتا، نہ آیات کے تشریح کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے آ سکتا ہے، نہ تجوید کے لائن سے آ سکتا ہے، نہ بلاغت کے لائن سے آ سکتا ہے، نہ لوگوں کے تفہیم اور سمجھانے کے اعتبار سے آ سکتا ہے۔ باطل قرآن کریم کے پاس کسی بھی نوعیے سے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا منزل شدہ کلام ہے۔ اب ہم مسلمانوں کی ہر زمانے میں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو عام کرنے والے بنیں، اس کے تجوید کو، اس کے معانی کو، اس کے الفاظ کو، اور قرآن کریم کے درس کے حلقے لگانے والے بنیں۔ ہمارا مسلمان ہر بچہ، چاہے وہ ادارے مدرسے کا پڑھنے والا بچہ ہو، چاہے وہ کالج کا اسٹوڈنٹ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ آپ کے عام آدمی ہو، ہر فرد، ہماری ماں بہنیں ہو، جو بھی ہو، اس کو قرآن کریم سے تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیتیں، صورتیں جب تک نہ پڑھے ان کو چین اور سکون نہیں آنا چاہیے۔ اور جب قرآن ہماری زبانوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے جسم و جان میں اور ہمارے رگ و ریشے میں قرآن کریم جب داخل ہو جائے گا اور ہم قرآن کریم پڑھنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا قرب بھی ہمیں ملے گا۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جتنی قرأت کرے گا یا قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اس کا اتنا ہی مقام بڑھے گا اور اللہ کی قربت اس کو حاصل ہوگی۔ قرآن کریم جیسے ایک عظیم عالمگیر کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نہ صرف یہ کہ ہم اپنی نماز درست کر لیں، زکوٰۃ کے احکامات معلوم کر لیں، یقیناً یہ احکامات ضروری ہیں، یہ معاملات ضروری ہیں، لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں متعینہ ٹیبلیٹس اور کچھ دوائیں دیتا ہے، مرض کی تشخیص کے بعد ڈاکٹر ہمیں دوائیں دیتا ہے اور ان دواؤں کے استعمال سے ہمارا مرض دور ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ اب ناظرین کرام، اب ہمارا مرض ہمارا بدن کا ظاہری مرض نہیں ہے، بلکہ ہمارا مرض حسد، کینہ، کپٹ، یہ تمام ہمارے روحانی امراض ہیں، اور یہ روحانی امراض ختم ہوں گے روحانی نسخے کے ذریعے، اور یہ روحانی نسخہ ہمارے پاس ہے قرآن کریم کی شکل میں۔ تو جتنا ہم اس نسخے کو استعمال کریں گے انشاءاللہ ہماری روحانیت نہ صرف ایک سدھریں گی بلکہ چمکیں گی، اور قرآن کریم ہماری غذا بن جائیں گے۔ اور جب ہماری غذا قرآن کریم بنے گی تو انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں، مجالس میں، محافل میں انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنے والے بنیں گے۔ ان معارضین کا، ان دشمنوں کا، اللہ کے دشمنوں کا، قرآن کریم کے ان دشمنوں کا جواب یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس پر عمل پیرا ہوں۔ حدیث پاک میں نے جو آپ سے تذکرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، یہ حملۃ القرآن سے مراد صرف قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کرنے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم کے احکامات اور اس کے معانی پر نظر رکھ کر پڑھنے والے مراد ہیں۔ اور جب تک کہ ہماری زندگی میں رہیں گا انشاءاللہ ہماری قربت قرآن کریم سے رہیں گی، اور جب قربت ہماری قرآن کریم سے رہیں گی تو اللہ سے قربت یقیناً ہوں گی، اور انشاءاللہ ایسے ہزاروں بھپکیاں آتی رہے اور ایسے ہزاروں لعین اور مردود پیدا ہوتے رہے، یہ خود انشاءاللہ اپنی موت مریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑے، ہم اپنے بیماریوں کے شفا کے لیے قرآن کے عظیم ترین نسخے کو استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور پوری دنیا انسانیت کو، مسلمان ماں بہنوں کو، بچیوں کو، جوانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے وابستہ کرے، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً انشاءاللہ ہمارے دل بھی منور ہوں گے، ہمارے گھر بھی منور ہوں گے، ہمارا معاشرہ بھی منور ہوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔